اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باحیا اور کردار والے شخص کے اچھے کردار کا اثر اس کی اولاد پر کس طرح ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لو کہ ایک نیک شخص کی نیکیوں کا اثر اس کی اولاد کے اوپر کس طرح ہوتا ہے، اور ایک نیک ماں کے اچھے کردار اور نیکیوں کا اثر بھی اس کے اولاد کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ملاحظہ فرمایا۔ لکھا ہے کہ ایک بہت ہی با کردار، با حیا، ولی صفت بزرگ تھے۔ مشیت الہی کے تحت بہت ہی غریب اور مفلس تھے، اور مفلسی نے اس وقت ان کو اور آ کر زیادہ گھیر لیا کہ جب وہ بیمار پڑ گئے۔ ایسی بیماری نے طول اختیار کیا کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اہل و عیال والے تھے، بال بچے بھی تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے ہاں یہ حال ہو کہ بھئی خود ہی کو کنواں کھودنا ہے اور پانی پینا اور پلانا ہے، تو پھر بیچارے خود جب بیمار پڑ گئے تو پھر گھر میں فاقے کی نوبت آئے گی۔ یہی حال وہاں بھی ہوا، فاقے پر فاقے ہونے لگے۔ ان کی ایک نوجوان بیٹی بھی تھی جو اللہ نے ان کو ظاہری شکل و صورت اور حسن سے بھی نوازا تھا۔ جب اس نوجوان بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھا کہ جو بھوک سے بے چین اور پریشان اور بےتاب تھے، کئی دنوں کے فاقوں کی تاب نہ لا کر ایک دن اس باحیا اور پرہیزگار، متقی، نیک بزرگ کی بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ ہو کہ آج میں بازاروں کی طرف نکل جاؤں، میرے حسن کی طرف نوجوانوں کی نگاہ پڑے گی، میرے طرف وہ مائل ہوں گے، میں اپنے جسم کا سودا کروں گی، اس کے عوض میں جو رقم ہاتھ آئے گی میں ان چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی بھوک بجھاؤں گے۔ اس ارادے سے اس نے اپنے آپ کو سنوارا، اور اللہ نے اس کو ویسے ہی ظاہری صورت سے بھی نوازا تھا۔ نکل گئی، دن بھر گھومتی پھرتی رہی، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ جگہوں میں گئی، رات کو ناکام ہو کر شام کے وقت گھر آئی۔ بیمار باپ نے پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ دن بھر کہاں رہی؟ آج صبح گئی تھی، اب آ رہی ہو؟ کہاں گئی تھی؟ کس کام سے گئی تھی؟ کس کے پاس گئی تھی؟ کیوں گئی تھی؟ بیٹی نے خاموشی اختیار کر لی۔ باپ نے کئی بار پوچھا تو آخر کار خاموشی توڑی، کہا، بحضور بات یہ ہے کہ مجھے اب آپ کی بیماری، آپ کا بھی فاقہ، چھوٹے چھوٹے بھائیوں بہنوں کا بھوک سے رہنا برداشت نہ ہو سکا، تو میرے دل میں یہ ناپاک ارادہ آیا کہ میں باہر نکلوں اور ناجائز تعلقات کے ذریعے سے میں کچھ رقم مجھے ہاتھ آئے تو میں آپ سب کے لیے راشن کا کچھ سامان لے کر آؤں۔ لیکن صبح سے شام تک میں گھومتی پھرتی رہی، ابا حضور کسی نے مجھ سے ٹچ ہونا تو دور، میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو ہم اور آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لیکن اس نیک بزرگ ولی صفت انسان کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ تو اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے باپ نے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک
کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ اللہ۔ جس کے باپ نے کسی غیر عورت کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا، اس باپ کی بیٹی کی طرف کوئی غیر مرد کیسے نگاہ اٹھا کر دے سکتا ہے، یا اس کی طرف گناہ کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صرف نہیں ہے، اس کو واقعہ کی طرح مت سننا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے اور آج کل کے موجودہ ماحول اور موجودہ دور کے آوارہ مزاج لڑکوں لڑکیوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا ایک سبق اور درس ہے۔ آج تو گناہوں پاپ کا ہر طرف ماحول ہے، اور عریانیت، ننگا پن، حرام کاری کھلے عام ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں سارے واقعات تو آپ حیرت کرو گے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ جیتے رہتے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے اپنے نبی کے صدقے کہ بس ہمارے اوپر پچھلی قوم کی طرح پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے الامان والحفیظ۔ حرام کاریوں کا بازار گرم ہے، زنا کاریوں کا بازار گرم ہے، بد فعلی کا بازار گرم ہے، اپنوں کے ساتھ۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یاد رکھنا، آج ہمارے نوجوان بھائی جو کچھ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے قرض ہو جاتا ہے۔ پہلے کہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان آیا، سرکار کی ظاہری حیات ہے، آپ کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر رہا ہوں، مجھے گناہ کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نفسیات کو بھانپ گئے، آپ اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا کیا تم اس بات کو گوارا کر سکتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ کرے، ایسا فعل کرے؟ کہا نہیں۔ کیا تم اس بات کو گوارا کر سکتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کس طرح کا کرے؟ کہا نہیں۔ کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اتنا فرمایا تو اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئی، اس نے توبہ کی اور آخر دم تک اس توبہ پر قائم رہا۔ اس میں ہمارے آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک طرح کا قرض اور ادھار بن کر رہ جاتا ہے، اور یہ قرض ہماری بہن بیٹیوں کو چکانا پڑے گا۔ اگر آپ نوجوان آج اگر آپ کے اوپر شہوت سوار ہے، وہ بھوت سوار ہو چکا ہے، اور آپ نے غلط نیت سے کسی کے بہن بیٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ کام انجام دیا، تو یاد رکھنا کہ اگر آپ نے آج ارادہ کیا، آپ کا یہ قرض آپ کی بہن بیٹی یا ماں کو چکانا پڑے گا، کہ اس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا نہیں، وہ کام کر گزرے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا دامن بچانا چاہتے ہو اس گناہ سے، تو آج ہم اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرو، کہ نکاح آدھی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ نگاہ کو پاک صاف کرنے کا نگاہ جو ہے، نگاہ کو پاک صاف رکھنے کا یہ نکاح جو ہے، یہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح کرنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ نکاح جب انسان کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، تو جو اس سے اعراض کرے گا، چہرہ پھیرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ایک عام حالت کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ورنہ جب ایسی حالت ہو جائے، گناہ کرنا یقینی ہو جائے، تو نکاح کرنا فرض بن جاتا ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔
جب ایسی حالت آ جائے تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے نوجوان جو آوارہ گردی کا شکار ہے، صرف نوجوان بھائی ہی نہیں، ہماری نوجوان بہنیں بھی ہیں اس میں شامل۔ اس وقت تک کوئی نوجوان ہاتھ نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ آگے کی طرف سے آفر نہ ہو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ عمل کیا ہے تو یاد رکھنا کہ اس عمل کا اثر آپ کے اولاد تک پہنچے گا، چاہے میری وہ بہن ہو، میرا بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ بد کرداری کے شکار ہوئے تو آپ کے اولاد اس سے بچ نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے خاص توفیق سے نواز دے ایک الگ بات ہے، اچھے ماحول میں آ جائے ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ قرض آپ کی بہن بیٹیوں کو چکانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو ان حرام کاریوں سے بچانا چاہتے ہو تو خود اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اس با کردار با حیا انسان کی سیرت کے اوپر غور کرو۔ اور یہ تو ہوا ایک دنیاوی اعتبار سے کہ یہ قرض آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا، اخروی اعتبار سے اس کا جو نقصان ہے بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے بد کرداری، حرام کاری، زنا خوری، اللہ اکبر، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے، پیشاب کی جگہوں سے اتنی سخت بدبو آئے گی، میدان محشر میں اتنی سخت بدبو آئے گی کہ اس کے گھن کی وجہ سے لوگ پہچان جائیں گے، بدبو کے سے پہچان جائیں گے کہ یہ وہ مرد یا عورت ہے جو دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے، بدفعلی، زناکاری، حرام خوری کیا کرتے تھے۔ یہ اس ناپاک کام کی سزا ہے میدان محشر۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اور دوسری حدیث میں بڑی بڑی عبرتناک سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں، اور دیکھنے کے اوپر بھی ہے۔ قرۃ العیون کے حوالے سے منقول ہے کہ جو لوگ آج حرام چیزوں کی طرف، حرام غیر عورتوں کی طرف، یا کوئی لڑکی غیر مرد کی طرف اس نیت سے دیکھ رہی ہے، کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے، تو حدیث پاک میں آیا کہ داروغہ جہنم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھرو۔ آج اگر ایک معمولی سا تنکا ہماری آنکھ میں گر جائے تو کتنا بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں۔ کل آگ کی سلائیاں اگر ہماری آنکھوں میں پھیری جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ارتکاب کوئی کر چکا ہے یا کر رہے ہو تو خدا را آج ہی باز آ جاؤ، اپنے اس نازک جسم پر رحم کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے جس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، ان کاموں سے اپنا ہاتھ روک لو، رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم بھی ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، یہاں جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں، ہماری بہن بیٹیوں کو اور ہمارے معاشرے کو ان تمام ناپاکیوں سے محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین۔